آئی تھنک نمرہ احمد کے ناولس میں ہمیں ایسے پیراگرافس کم نظر آتے ہیں جن کو ہم ایز اے کوٹیشن شیئر کر سکیں، کیونکہ ان کا زیادہ فوکس سسپینس کریٹ کرنے پر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس ناول میں سے میں کچھ کوٹیشنز شیئر کرتی ہوں۔ کیا تم جانتی ہو حشرات الارض میں سب سے زیادہ زہریلا کیڑا کون سا ہوتا ہے؟ چیونٹی، ماریکوپا ہارویسٹر آنٹ، دنیا کا سب سے زہریلا کیڑا ہے۔ اس کیڑے کو انتقام پہ نہیں اکسانا چاہیے، ورنہ اس کے کاٹے سے طاقتور انسان بھی مر جائے۔ پتہ ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ تم ساری عمر چیونٹی رہو گی۔ پہلے وہ بات مجھے بہت بری لگی، پھر اچھی لگنے لگی، کیونکہ میں چیونٹی ہی تو ہوں۔ سب کمزور اور بے بس لوگ چیونٹیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ شیخ نے ٹھیک کہا تھا، ہر شخص کا خمر مختلف ہوتا ہے۔ پتہ ہے الکوہل کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نشہ کرتی ہے اور لت ڈالتی ہے۔ ہر نشہ والی چیز خمر ہوتی ہے، چاہے وہ مشروب نہ ہو یا اس کا رنگ سرخ نہ ہو۔ میرا خمر یہ سب تھا، یہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی۔ سو اب میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کروں گی۔ سعدی نے بے اختیار سمجھانا چاہا، ہنا کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا۔ وہ غصے سے بولی، ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب خمر ممنوع ہوئی تھی تو ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ آپ خمر کے برتن میں آب زمزم نہیں پی سکتے۔ آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی دعاؤں سے، ہماری تو دور نہیں ہوتی۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہوگی، اور اگر دونوں ایک ہی جتنی مضبوط ہوں تب تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ یعنی اگر دعا چھوڑ دی یا شدت کم کر دی تو مصیبت حاوی آ جائے گی۔ شیخ معلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کس سے بول رہے ہو سعدی بھائی؟ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا تھا۔ توبہ توبہ، اللہ سے ایسے بات نہیں کیا جاتا، ادھر مصلے پر بیٹھ کر ادب سے بات کرتے ہیں۔ میں ادب سے ہی بات کرتا ہوں جیسے اپنے بڑوں سے کرتا ہوں۔ سعدی بھائی، ابھی مولوی صاحب دیکھ لیتا تم کو ایسے بات کرتے تو تمہارے اوپر فتویٰ لگ جاتا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ادب سے، تمیز سے، اور ادھر مصلے پر بیٹھ کر دعا مانگا جاتا ہے، سر جھکا کر، رو رو کر۔ اللہ ہماری وہی دعا قبول کرتے ہیں گلخان جو ہم نے دل سے مانگی ہوتی ہے، اور دل سے نکلی باتیں نیچرل ہونی چاہیے، مصنوعی لفاظی اور ٹی وی پہ بیٹھے علماء والی مشکل گاڑی اردو نہیں۔ میں عام زبان میں جو سادہ زبان بولتا ہوں، مجھے اسی نیچرل انداز میں اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ میرا بھائی کھو گیا ہے اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں، مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا، جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا، تو پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ چلتے چلتے شیخ نے ایک طرف اشارہ کیا، جو مقدر میں ہے وہ ملے گا، جو نہیں مقدر میں وہ نہیں ملے گا، سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ، سب کچھ تو لکھا جا چکا، مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو، اگر سیرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو، پیاس بجھ جائے گی۔ کھیتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو یا نہ ڈالو، اناج اگ ہی آئے گا، تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہو، دانے بوتے کیوں ہو؟ اور ان کو دیکھو، یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے، ثواب کا ذریعہ، نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی، تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے، اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے۔ نہ نیکی خیر کا سبب ہے، نہ عذاب کفر کی وجہ ہے۔ دعا صرف ثواب کے لیے کرو، ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ جس نے اس گھڑی مرنا ہے، اب وہ خودکشی کرے، طاعون سے مرے یا اسے قتل کیا جائے، سب برابر ہے، مگر نہیں، یہ بھی غلط ہیں۔ تو پھر صحیح کون ہے؟ یہ ہیں جو صحیح ہیں۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا، ایک درخت تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے۔ سیرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے، کھیتی دانہ بونے کے ساتھ ہے، اور جانور کی جان نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ ہے۔ اور جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے طاقتور سبب دعا ہے۔ بھائی قاری صاحب کے آنے پہ میری طرح نہیں چڑھتا تھا۔ میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی، کہتی بھائی یہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام، کبھی وہ حرام، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پہ بٹھایا اور بولا، پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں اور اتنی کم تنخواہ جس میں ہم ایک ڈنر کر لیں، وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے، اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کے مواقع؟
مدینہ یونیورسٹی یا گلاسکو یونیورسٹی سے PhD نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ بہترین اسلامک اسکالرز بڑے بڑے سیمینارز اور فورمز پہ لیکچر دیتے ہیں، ریسرچ پیپرز نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہن ہوتا ہے اس کا، نہ اتنے مواقع ملے ہوتے ہیں۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ اس کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر تو دیکھو۔ پھر اگر وہ سخت نظر ہے، سخت فتویٰ دے دیتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں کو، اس کے ان سارے احسانات کے پیش نظر جو وہ تم لوگوں پہ کرتا ہے، اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفے بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی، 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے۔ وہ پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اور رس لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے، یوں سمجھیں وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔ اس ٹکر سے وہ سمت کا تعین کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ وہ پھر ماری ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے اور یوں ہی بھٹک بھٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائلز ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کر رہے ہیں۔ کتنی ہی پیاری اور اچھی لڑکیاں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنانے تھے، وہ روز گھر سے نکلتی ہیں، پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی آس لے کر آسان راستوں پہ چلتی ہیں، مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوزڈ ہو جاتی ہیں، کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑتی ہیں، فتوے لیتی ہیں، کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ، اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہیں۔ وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہیں۔ انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی، اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرض عشق بہت موذی مرض ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہیں جن میں کرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ قصہ مختصر یہ آیات نحل ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکل سکتی ہے اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر اتنا یاد رکھیے کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے، لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لے لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا۔ سمود کے لوگوں کا بھائی صالح، یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پاس ان کے جیسے ہی کسی بندے کو بھیجتے ہیں، اس میں بھی انہی جیسی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، مگر نہیں، ہمیں تو مبلغ کے نام پہ فرشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے زمانوں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ اب بھی یہی کہتے ہیں، اس عالم، اس مبلغ میں فرشتوں والی خصوصیات کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا دل بیمار ہے، میں جانتی ہوں، میں اس سب سے گزر چکی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس مرض کی دوا ہے، اگر آپ نے اپنا علاج نہیں کیا تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اس نے سرت سے قلم تھاما اور لکھا، نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے، جس کیفیت کا میں شکار ہوں وہ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے، میں کیوں نکلوں اس سے، میں اسی میں خوش ہوں۔ حنین نے جب کاغذ واپس تھاما تو وہ تحریر پڑھ کر اس کا دل دور اندر ڈوب گیا۔ اس نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ ہر بیمار علاج کا سن کر شفا یاب ہونے دوڑا چلا آئے گا۔ عشق تو وہ مرض ہے جس کے مریض کو یہ معاشرہ، اس کا میڈیا، اس کا لٹریچر میٹھی نیند سلا کر برسوں تپکتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ہر مریض عشق اپنی بیماری سے واقف بھی ہوتا ہے؟ کیا اسے بھول گیا تھا کہ ایسے مریضوں کے پاس ہر وقت خود کو دینے کے لیے ڈھیروں من گھڑت دلیلیں اور بہانے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی توانائی خود کو جسٹیفائی کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیس ہو یا رانجھا، یہ سب مجنوں بھی تھے اور فارغ بھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچپن میں اور پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک یا وائٹ لگتا ہے ہمیں، بیڈ گائز اور گڈ گائز، نیک لوگ، گناہ گار لوگ۔ اگر ہم کسی ایکٹر، اسکالر یا سیاستدان سے محبت کرنے لگیں تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہیں، کوئی گہرا سرمئی، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔